مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، علماء کی اطاعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بہت عمدہ انداز میں ہمارے علماء حضرات جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے الحمدللہ، اور پسند کیا جاتا ہے اس قسم کی گفتگو کو، چونکہ ظاہر ہے یہ جب علماء حضرات بیان فرماتے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ثمرات کے حوالے سے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد و ثمرات۔ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اور اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس پہ علماء کرام نے بڑی مضبوط گفتگو فرمائی، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے معاملات کے اندر، علماء کے درمیان کچھ اور معاملات ہو جائیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بنیادی ذکر جو فرمائی ہے، جو برکات و ثمرات کے اندر بھی آتی ہے، یہ تب ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہے تو اطاعت ہمیں ایمان مستحکم و کامل دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے فرمایا کہ ہمیں فوز عظیم عطا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کامیابی، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاتے ہو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شفقت و رحم اور رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا تم مرکز و محور بنتے ہو۔ کب جا کر ہوتا ہے؟ کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ انسان کہیں پر سٹک ہو جاتا ہے، کوئی بیریئر آ جاتے ہیں، ہڈن آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہاں سے جو نکلنے کا راستہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت و فرمانبرداری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فلاح کے تم مستحق ہو، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ اکبر۔ اس کا دی اینڈ کامیابی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس اطاعت و فرمانبرداری کے نتیجے میں تمہیں جنات عطا فرمائے گا، جس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی، بھلائی، جیسے مثال کے طور پہ پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، بظاہر انسان کو لگتا ہے، جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر ہم دین کو زیادہ پڑھیں گے یا یہ ساری چیزوں کے اندر جائیں گے تو کہیں ہم پھنس نہیں جائیں گے۔ نہیں، شریعت آپ کو نکالے گی، شریعت آپ کے لیے جو ہے وہ ایگزٹ پیدا کرے گی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا بیٹھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہمیں نہیں جانے دیتا ہے شیطان لعین۔ یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، وہ ہمیں اپنی پیروی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد نفسانی خواہشات وہ ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا یہ سب کچھ پورا نہیں ہوگا، تم پھنس جاؤ گے، اس دنیا کے اندر تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بہتری ہوگی، اور وہاں تو بہتری ہی بہتری ہوگی۔ اور کامیابی کا مدار یہی ہے کہ زندگی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزار کے جاؤ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فوائد و ثمرات دیکھیں آپ نے کتنی وسعت ہے اس میں، صرف یہ کہ اطاعت کرنی ہے، اور جیسے کہ ابتدا میں بھی فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس اطاعت اور عبادت کے ثمرات کتنے زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ ثمرات پر تو بات ہو گئی، فوائد پر بات ہو گئی۔ اب نافرمانی کی صورت میں، یعنی اطاعت نہیں ہو رہی ہے بلکہ نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے دنیاوی اور اخروی نقصانات جو ہے، علامہ حافظ ہوئے احمد صاحب اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً یہ تو بالکل وضاحت کے ساتھ
عرض کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دو ہی پہلو ہیں. جو اللہ رسول کی اطاعت میں آئے گا کامیاب ہو جائے گا، بے شک. جو نافرمانی میں آئے گا وہ برباد ہو جائے گا. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی پورے قرآن کا مضمون ہے. بلکہ قرآن کریم میں اگر آپ مختلف مدنی صورتوں کا خلاصہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ سورہ النساء ہے، اس میں منافقین کا ایلیمنٹ بہت زیادہ شامل ہے. اس میں منافقوں کی دو ہی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے بیان کی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقین کو دیکھتے تھے يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی وہ آپ سے لوگوں کو کاٹتے تھے. تو منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا اور لوگوں کو بھی اس اطاعت سے روکے گا. اور دوسری بڑی نشانی منافق کی سورہ نساء میں یہ بتائی گئی کہ وہ جہاد نہیں کرے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ منافق کی یہ علامت ہے، قرآن کہتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شاہراہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے. ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، صرف گمراہ نہیں ہوتا، بہت دور واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم نے اس کے نقصانات جو نافرمانی کے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم نے اللہ رسول کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارا نقطہ اتفاق ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوائیں بگڑ جائیں گی، تمہارے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ لوگ کہ جو میری مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا انہیں اللہ فتنے میں مبتلا کر دے گا، اللہ، یا انہیں عذاب علیم میں مبتلا کر. دنیا میں اگر فتنے میں پڑھنے کا کوئی سبب اور ذریعہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے. تو قرآن کریم میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، بہت ساری آیات اس پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مرکزیت کی جو آیات آپ دیکھیں گے، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مختلف انداز میں اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور فرمایا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اچھا، اس نے جواب میں تکبر کیا اور اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، کہنے لگا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، میں الٹے سے ہی کھاتا ہوں. حضور نے فرمایا لست طاعت، جا تیرا کام ہی نہ کرے. تو کہا اس نے دوبارہ کبھی سیدھے ہاتھ کو اٹھانے پہ قادر نہیں ہوا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا برباد ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صحابہ کرام کا تو اتنا شوق تھا، وہ جو بنو قریظہ والی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کے پڑھنا. تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ کچھ راستے میں کسی نے نماز پڑھی اپنی نیت سے، کسی نے کہا نہیں، حضور نے کہا تھا اگر نماز قضا بھی ہو جائے تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. یعنی صحابہ کرام یہ ڈرتے تھے کہ کہیں پر ہم سے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، بس اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو. اور حضور کی بات پوری کرنے کے لیے اتنے وہ جتن کرتے تھے، اتنی وہ تکلیف بھی اٹھاتے تھے، اتنی وہ پریشانی بھی جانے دے دیا کرتے تھے، جانے دے دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا بدر کے اندر حضور پوچھ رہے ہیں بھائی کون میرے ساتھ آئے گا، تو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بھلے ہماری جانیں جائیں. بس حضور کی نافرمانی نہ ہو، باقی زندگی میں کوئی چیز خسارے والی نہیں ہے. انہیں پتا تھا زندگی کا خسارہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں. اس لیے آج جو ہمیں سن بھی رہے ہیں اور اس طرف اس موضوع کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ زندگی میں ایک اللہ رسول سے عہد کر لیں. اور یہ عہد اگر رمضان میں نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟
صحیح بات. یہی مہینہ ہے عہد کرنے کا. علامہ صاحب نے آیات پڑھی خواہش کے پیچھے چلنے کی، شیطان کے پیچھے چلنے کی، اور یہ بلکہ شیطان نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جب یہ میرے پیچھے چلیں گے میں ان کی خلقت ہی تبدیل کر دوں. آج آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیٹو لگا رہا ہے، بنوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کس طرح کے کسی نے سسٹم کیے ہوئے ہیں. جب آپ شیطان کے پیچھے چلیں گے آپ کو ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا، اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. اور جیسے ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے کی نیت کر لیں گے، اور یہ نیت کر لینی چاہیے اس مہینے میں. واہ واہ. قرآن کریم کی یہ ساری آیات، یہ ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان، اور لوگوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، سارے فلسفے اپنا لیے ہیں، سارے انہوں نے طریقے اپنا لیے ہیں، ساری راہیں اختیار کر لی ہیں. خدا کی قسم لوگوں کے پاس ایک ہی راہ بچتی ہے، وہ راہ مدینے کی ہے، وہ راہ اللہ کے رسول کی ہے. اسی میں عزت ہے، اسی میں سربلندی ہے. باقی ہر راہ کے اندر جو ہے وہ ذلت ہے، ہر راہ کے اندر رسوائی ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو راستہ ہے وہ عزت کا راستہ ہے اور سربلندی کا راستہ. کیا کہنا ہے، یعنی فوز و فلاح کا جو راستہ ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے، فوز عظیم جسے کہا گیا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اولو الامر کی اطاعت کی جائے، یعنی علماء کی اطاعت کی جائے. تو یہی وہ، اور بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے کہ یہ تو ماہ رمضان المبارک ہے. اگر اس میں عزم کر لیا جائے کہ بھائی ہم سے جو کچھ ہوا ہے، نافرمانیاں ہوئی ہے، معصیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری نہیں ہوئی، اب ہم جو اس کے بعد کی زندگی ہے، آج کے بعد کی انشاءاللہ، اس میں اطاعت بھی کریں گے، فرمانبرداری بھی کریں گے، اور احکام الہی کی تعمیل بھی کریں گے، رسول اللہ کے فرامین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے. تو کتنا ہمارے لیے یہ جو رمضان ہے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری زندگی کا، کہ وہ زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ اگر اس کو بغور دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور علماء کی اطاعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور علامہ مفتی محمد اقبال مدنی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے حضرت فی زمانہ کامل اطاعت و فرما برداری کیسے ممکن ہے. یہ ایک بہت ایسا سوال ہے کہ میرا خیال ہے اس کا جواب ہر شخص سننا چاہتا ہے. کیا فرمائیے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اور علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ازلی ہے. بے شک. زمانہ بھی اللہ نے پیدا کیا، ماحول بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور اسی نے تمام چیزیں تخلیق بھی فرمائی ہیں اور ہماری مشکلات بھی جانتا ہے، بے شک. پھر یہ فرمانا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے پورے داخل ہونے کا صحیح مفہوم جاننا بہت ضروری ہے. جی جی بالکل. تو اب یہ جو ہے کہ کامل اطاعت کیسے ہوگی؟ ہمارا کاملیت کا ایک معیار ہو سکتا ہے کہ 100%. یہ ایسا نہیں ہے. ہر شخص کی جیسی مجبوری ہو، جتنے اس کے آزار ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ہٹا کر پھر وہ باقی جو بچتا ہے اس میں کامل اطاعت، جس میں کوئی عذر نہ ہو. اب آپ اگر اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو شاید ایک 60% اطاعت کر رہا ہے، 40% چھوڑ رہا ہے. لیکن آپ غور کریں تو شریعت نے 40% چھوڑوایا ہے، 60% کی اجازت دی ہے، اس کے لیے وہی 100% ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جی جی، اب جب وہ مسئلے معلوم کرتے ہیں، میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی میڈیا پر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور وہ تمام ورلڈ میں دیکھا جا رہا ہو، تو ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے، ہندوستان کے ماحول کے پیش نظر کسی مسئلے میں بہت شدت اور سختی سے کام لیں، کیونکہ ہمیں یہاں عذر نظر نہیں آ رہا، لیکن باہر ایک سننے والا یہ نہیں جان سکے گا کہ میرے لیے اس میں رعایت کا پہلو ہے کہ نہیں. وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں، دیکھو مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہاں، حکم تو یہ ہے. اور وہ بیچارے گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کے لیے یہ اس مقام پر رعایت ہے. جب آپ باقی پہ کریں گے تو آپ یہاں کے 100% کے مطابق ہی ہوں گے. تو آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ 100% اطاعت ممکن ہے، پہلے ذہن بنا لیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم دین سیکھتے کس سے ہیں؟ کچھ تو ہم ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھائی بہن خاندان والے سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہی سے مشورہ کر لیتے ہیں، یار ایسا ہے کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا سنا ہے، ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں. پھر اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں،
ٹیچرز کا ادب اور احترام ہے، وہ بالکل پڑھاتے ہیں، لیکن ہر ٹیچر عالم نہیں ہوتا، ہر ٹیچر مفتی نہیں ہوتا. بچے ان سے مسئلے معلوم کر لیتے ہیں، وہ اپنی نالج کے مطابق بتا دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار آدمی بھی ہے، عالم بھی ہے، ہر عالم ہر پیچیدہ مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا. لازم بات ہے کہ ایک علمی سطح ہوتی ہے. اگر ایک بچہ دورہ حدیث سے فارغ ہوا اور مفتی نہیں ہے تو وہ فقہی مسائل کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھے گا. ایک مفتی ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور ایک مفتی مجتہد ہوتا ہے کہ جو اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے، کہ اس کی نظر ہوتی ہے احکام کی تبدیلی کے اوپر. اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی مسئلہ معلوم کریں تو سب سے پہلے دیکھیں اگر عام قسم کا مسئلہ ہے کم از کم اس کا درجہ عالم کا ہے. تھوڑا سا پیچیدگی ہے جیسے بزنس کا مسئلہ ہے، جھگڑے کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، کم از کم مفتی صاحب کے پاس جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نئے جدید مسائل ہیں، پرانے کوئی مسئلے ہیں اور اب اس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، یہ اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے، تو ان مفتیان کرام کے پاس جائیں جو بہت ہی سینئر ہوتے ہیں، اور اکثر علماء بھی ان کو اپنا مرجع بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے اور ان کی رائے قبول کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 100% آپ دین پر چل سکتے ہیں اور اطاعت ممکن ہے. اب اصل کیا ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ پہلے معلوم کرتے ہیں تو جواب اللہ رسول کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سے مسئلہ، جیسے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا، ہم نے بتا دیا مجھ سے وہ فلاں عالم تو یہ کہہ رہے تھے. جب آپ نے معلوم کر لیا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اس پر عمل کریں نا. اس کا مطلب ہے وہ آپ کو موافق نظر نہیں آئے تو آپ نے کہا مفتی صاحب سے پتہ کر لیں، انہوں نے مخالف بتایا، آپ تذبذب میں آ گئے یار اس کو لیں اس کو لیں. یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں تقلید شخصی واجب ہے. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کسی ایک کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ احکام میں حکمت الہی ابتلا ہے. ابتلا کا مطلب آزمائش میں مبتلا کرنا. اللہ تعالیٰ نے احکام رکھیں، کچھ آپ کے میری مرضی کے اور موافق ہوں گے، آسان ہوگا، کچھ مخالف ہوں گے. یہی میرا امتحان ہے کہ اب مخالف ہوں، چاہے میں اللہ رسول کی اطاعت کروں چاہے نقصان ہو جائے. جب اگر تمام چاروں ائمہ کی پیروی حق ہے، لیکن اگر آپ امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، امام شافعی کی طرف چلے گئے، وہاں مشکل لگا، یہاں چلے گئے، تو وہ دیکھیں آزمائش ختم ہو گئی. اس لیے تقلید شخصی واجب رکھی. اچھا اب آ جائے اس دور میں ایک مفتی صاحب کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے ان پر اعتماد ہے، لیکن مسئلہ مخالف آ گیا، آپ دوسرے کی طرف چلے گئے. حتیٰ کہ بعض اوقات جب 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو دیگر اسکول آف تھاٹ سے فتویٰ لے آتے ہیں جو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. یعنی آپ نے اپنی مرضی کے موافق مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہاں چلے گئے. ہونا یہ چاہیے کہ موجودہ دور کے اندر بھی کسی جس کا علم سے آپ مطمئن ہیں اس ایک مفتی صاحب کو فالو کریں، جبکہ وہ صحیح عقیدہ ہوں اور واقعی مسئلے بتانے کے اہل بھی ہوں. ورنہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر ایک بیٹھ کر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیا ہے اور خرابیاں پیدا کر رہا ہے. واقعی وہ جواب دینے کے اہل ہوں، ایک کو فالو کریں اور ان کے پیچھے چلیں. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے جب ان کی آپ اطاعت کی طرف آئیں گے، ذہن بھی بنائیں گے، رعایتی مسئلوں کو چھوڑنے کے بعد جتنے پہ آپ عمل کر رہے ہیں، جتنا شریعت کا تقاضا اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ 100% ہی عمل کرنا ہے. باقی اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے، پھر توبہ کرنی چاہیے. کیا بات ہے، بہت اچھا انداز مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا. اچھا ماضی و قریب و ماضی بعید کی بات کریں تو علماء کے بعض مسائل میں اختلافات بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن بڑے مہذب انداز میں انہوں نے اس کو وہ کیا. تو آپ یہ فرمائے گا ایسی صورتحال ہو تو عوام کس طرح اطاعت کرے، اس کے لیے کیا لائن آف ڈائریکشن ہوگی؟ دیکھیں گفتگو کے آغاز سے جب ہم نے گفتگو کی تو اس کے اندر یہ آیت کریمہ موضوع بحث رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. چونکہ یہاں مسائل شرع اور علماء سے بحث تھی تو سبھی نے یہ کہا کہ خاص طور پر یہاں پر جو ہے علماء مراد ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. تو ان کی وراثت، ان کی نیابت، لیکن اس کے اندر بھی آگے کنڈیشن لگائے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف پیدا ہو جائے آپ کے درمیان تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ قرآن و حدیث کی طرف جائیں. جیسے مفتی صاحب نے حدیث پڑھی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نہیں وہاں پر پاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا بھی حل اور سلوشن نکالا. تو اصول یہی ہے کہ علماء کے ایک تو دیکھیں بنیادی چیزیں، بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ تو ایک متفق علیہ چیزیں، لیکن جہاں تک رہی باقی چیزوں کا اختلاف امتی رحمتن، کئی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ملتے ہیں،
حضور کی حدیثیں ملتی ہیں، ترک رفع یدین پہ بھی ملتی ہیں، رفع یدین پہ ملتی ہیں، آمین بالجہر پہ ملتی ہیں، عدم پر ملتی ہیں، اور جیسے مختلف فقہاء کرام ہیں، لیکن آپ کسی کی ایک کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے ان کو، لیکن اس کو کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ اصول جب ہم بچپن میں سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اختلافات جہاں اصول فقہ کا پڑھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ علماء بار بار یہ تو کہتے ہیں نا کہ مدرسوں کے اندر جو ہے نا مولویوں کو لڑانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں تو پہلے دن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ سارے کے سارے ائمہ کرام برحق ہیں، یہ سارے کے سارے حق، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی شافعی ہے مثال کے طور پہ حق نہیں، کیونکہ نظریات کے اندر اختلاف نہیں ہے، کیا بات، اصول جو بنیادی چیز اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اچھا پبلک کیا کرتی ہے؟ پبلک نے یہ بھی ایک شوشہ بنایا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا کہ مفتی صاحب بریڈ فورڈ سے لیڈ سے بریڈ فورڈ جا رہا تھا تو ایک ٹیکسی میں تھا، تو میں نے کہا جی کیا کرتے ہو؟ فلاں بات چیت کرنے لگا، بندہ تھا ہمارا، آنا جی کیا کرے، مولویوں نے اختلاف ہی اتنے زیادہ ہیں، تو مولویوں نے اتنے جھگڑے ہیں، تو بندہ کرے کس پاس جائے، کس پاس ہیں جی، یہ لوگوں کا ایک طریقہ کس طرف جائے۔ میں نے کہا دیکھیں جی مولویوں کا اس میں تو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مولویوں کا اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مولویوں کا اس کے جھگڑا کوئی نہیں ہے کہ آپ حرام کھائیں نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو چیزیں متفق علیہ ہیں، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ آپ نے اپنا لی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ بھی ایک شیطانی اور نفسانی انسان کی خواہشات ہوتی ہے کہ انسان عمل نہیں کرنا چاہتا اور اس کا سہارا لیتا ہے کہ جناب مولویوں نے بڑے اختلاف ہیں، مولویوں نے بڑے جھگڑے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر یہ جھگڑے اختلافات ہیں تو یہ جا کر نتیجہ نکلتا ہے قرآن اور حدیث کے اوپر، آپ کا جو فیصل ہے وہ قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ اللہ اکبر، تبھی ہم نماز کے اندر بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا تو سیدھے راستے پر ہمیں چلا، اراۃ الطریق نہیں، ایصال الی المطلوب، خدایا تو کرم فرما دے ہم پر کہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہمیں وہ ہدایت عطا فرما۔ بھائی کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو کامیاب لوگ ہیں، مسلم لوگ ہیں، تیری بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنے پیارے رفیق ہیں، یہ تمہارے کتنے پیارے ساتھی ہیں، تمہیں اگر فالو کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آخری سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ انشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرمائیں گے۔ علماء کی اطاعت اور بلائنڈ فالوور، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کچھ فرمائیے۔ دیکھیں اندھی تقلید تو ایک بالکل ہی غلط چیز ہے، اور قرآن کریم نے اس کی بڑی جو ہے وہ تنقید کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ بہت بری چیز کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ جو کفار مکہ تھے، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے ماں باپ کا رستہ ہی کافی ہے، میرے ابا نے یہ کیا، دادے نے یہ کیا، پردادے نے یہ کیا، یہ کون سا نیا طریقہ آ گیا، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ سورہ احزاب میں بھی ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ہم ان بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، کاش اللہ رسول کے پیچھے۔ تو کچھ ایسے بڑے لوگ بنا لیتے ہیں کہ بس وہ ان کے فائدے کی چیزیں ان کو بتاتے رہتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ورنہ جو علماء ہیں، علماء ربانیین، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہوگی تو وہی میرا مذہب ہوگا، میرا اپنا کوئی قول نہیں ہے، قول تو سارے مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایسے علماء کے پیچھے آپ چلیں گے تو اس کو کہیں گے علماء کی تقلید۔ اور جب آپ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے جو آپ کو اپنے پیچھے چلائیں گے اور آپ ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانیں، جیسے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، کہ جو ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے جو علم سے خالی ہوتے ہیں اور جہل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے مظاہر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ علی اختر حسین نظری صاحب آپ کا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کا۔ جی صاحب نے جیسے فرمایا کہ
علماء کرام کی پیروی کرنی. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مشائخ میں اور علماء میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, چونکہ علماء وہ دین کے وارث ہیں. ارے یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب بڑے چنگے آدمی ہیں لیکن اصل میں پیرا نے اے گل کہی ہے. تو یاد رکھیں چونکہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, یہ اصول حضرت امام ربانی مجدد الفسانی خود شیخ ہے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر علماء میں اور مشائخ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ نے علماء کو مقدم کرنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں حضرات کا. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے. آج حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے مسائل کا حل, جس میں جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ